السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا، مطلب دعا نہیں مانگتا، تو خدا اس پہ غصہ ہوتے ہیں۔ چلے اب جانتے ہیں کہ غصہ کیوں ہوتے ہیں۔ غصہ کیوں ہوتے ہیں؟ غصہ اس لیے ہوتے ہیں کہ دعا انسان کے لیے از حد فائدہ مند چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان پر بے انتہا مہربان ہے، جو کہ ہم سب جانتے ہیں، اور اس میں کوئی شک شبہ موجود نہیں ہے۔ وہ انسان پر غصہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے فائدے کا کام کیوں نہیں کرتا، کیونکہ یہ ہم سبھی جانتے ہیں انسان کی فطرت میں شامل ہے، وہ ہر وقت اپنے فائدے کا سوچتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان مجھ سے دعا نہیں مانگتا، ایک مومن بندہ میرے لیے میرے آگے کھڑے ہو کے دعا نہیں مانگتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا، مجھ سے کچھ طلب نہیں کرتا، تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ انسان پر غصہ ہوتے ہوں گے، اور اس میں کوئی شک نظر نہیں آتی۔ پھر دعا نہ مانگنے کا سبب لاپرواہی، غفلت ہوتی ہے، یا تکبر، اکڑ یعنی غرور ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ سورۃ المومن آیت نمبر 20 میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، وہ یقیناً ذلیل ہو کر خوار ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ سورۃ البقرہ میں کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اے نبی، میرے بندے، اگر آپ سے میرے متعلق پوچھیں لوگ تو انہیں بتا دیں کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات آپ انہیں سنا دیں، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ سورۃ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بے شک میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اہل اسلام کو دعا کرتے رہنے کی تلقین فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتے اور قبول فرماتے ہیں، اور اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ ان سے مانگا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو مجھ سے گمان کرتا ہے یا میرے بارے میں جو سوچتا ہے تو میں اس کے متعلق ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شے دعا سے زیادہ بزرگی والی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات جب رات کی آخری تنہائی رہ جاتی ہے تو ہمارا رب یعنی اللہ تعالیٰ آسمان سے دنیا پر اترتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کا عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے اور میں اس کو بخش دوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ ان سے مانگا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ افضل ترین عبادت رنج و غم دور ہونے یا فراغی حاصل کرنے کا انتظار کرنا ہے۔ جس دعا میں کسی گناہ کا یا کسی رشتہ دار کا کوئی ضرر پہنچانے کا سوال نہ کیا گیا ہو، وہ دعا اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے۔ کبھی تو اس کی قبولیت کی شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان جو کچھ مانگ رہا ہوتا ہے خدا اسے وہی عطا فرما دیتا ہے، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے اس پہ آنے والی ہر مصیبت اور پریشانی ٹال دیتا ہے۔ کسی نہ کسی شکل میں انسان کو فائدہ پہنچاتی ہی پہنچاتی ہے دعا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمرہ کرنے کی اجازت مانگی، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، ہمیں بھی اپنی دعا میں شریک رکھنا اور ہمیں بھول نہ جانا۔
اس حدیث سے ایک یہ تو واضح ہو جاتا ہے کہ خود دعا کرنے کے علاوہ دوسروں سے بھی دعا کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ دوسرے، اس سے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکسار کا پتہ چلتا ہے کہ خدا کے محبوب نبی ہونے کے رتبے پر سرفراز ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے ایک امتی سے دعا کے لیے فرما رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص یا کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کے پشت پر یعنی پیچھے سے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ جو کچھ اور جتنا تو نے اپنے بھائی مسلمان کے لیے مانگا وہی کچھ اللہ تعالیٰ تجھے بھی عطا فرمائے۔ دعا کے بارے میں جو احادیث ملتی ہیں ان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سی دعائیں ہیں جو خصوصیت سے قبول ہوتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خاص انسانوں، حالتوں اور اوقات کو بیان فرمایا ہے جن میں اللہ تعالیٰ خصوصیت سے دعا اپنے بندے کی قبول فرماتے ہیں۔ مثلاً مظلوم کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ مسافر سفر میں جو دعا کی جاتی ہے اس میں دعا جو ہے مسافر کی بہت قبول ہوتی ہے۔ باپ کی بیٹے کے لیے دعا، روزے دار کی وہ دعا جو افطار کے وقت پکڑتا ہے وہ دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ امام عادل کی دعا، رات کے آخری حصے میں یعنی تنہائی میں جو دعا مانگی جاتی ہے رات میں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان کے بعد کی جانے والی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح بارش کے وقت کی جانے والی دعا اور جنگ کے دوران کی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ جمعے کے دن ایک خاص گھڑی کے دوران کی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک وہ جو روزے دار ہے جو افطار کے وقت دعا کرتا ہے، دوسرا امام عادل، تیسرا مظلوم کی دعا۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھا لیتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پروردگار فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی ذات کی قسم میں ضرور تیری مدد کروں گا، اور وہ کچھ دیر بعد ہی آپ کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ممنوع دعائیں۔ ممنوع دعائیں کون سی ہوتی ہیں اور کیوں، اور یہ مانگنی نہیں چاہیے یعنی ممنوع ہے ہمارے لیے۔ دعا سے تعلق رکھنے والی احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بری دعائیں نہیں کرنی چاہیے، یعنی ہمیں موت نہیں مانگنی چاہیے، کسی کے لیے تکلیف یا کسی کے لیے بد دعا کی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ یہ دعائیں ہمیں اپنے لیے بھی ممنوع ہے اور دوسروں کے لیے کی جانے کے لیے بھی ممنوع ہے، یعنی یہ ہمیں الاؤ نہیں ہے۔ دعا کے بارے میں کچھ ہدایات آپ کو دیتے چلتے ہیں کہ دعا کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ضروری ہدایات جو ہیں وہ دے رکھی ہیں جن پہ دعا کرتے ہوئے ضرور جو ہے نا دھیان دینا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے۔ دعا کرنے کے بعد آمین کہنا چاہیے۔ ہتھیلیاں اوپر اٹھا کے دعا کرنا اور بعد میں منہ پہ دعا کے جو ہاتھ ہیں وہ پھیر لینا بھی اچھا ہے۔ دعا کر کے اس کی قبولیت کے لیے جلدی نہ مچانا، یعنی آپ بے صبرے نہ ہو جائیں کہ آپ کی دعا کیوں نہیں قبول ہوئی یا 1-2 دن میں ہو جانی چاہیے تھی، کب ملے گا۔ یہ آپ کا کام سوچنا نہیں ہے، آپ کا کام ہے دعا کرنا اور اس کو دعا کو پھر اپنے رب کے سپرد کر دینا۔ دعا کرنے والے کا آمدنی یعنی حرام آمدنی سے پرہیز کرنا، یعنی وہ حرام نہ کماتا ہو۔ یقین رکھنا کہ دعا ضرور قبول ہوگی، چاہے کسی بھی شکل میں قبول ہو۔ عزم سے دعا کرنا یعنی عاجزی اور انکساری سے دعا کرنا۔ امن و عافیت کے دنوں میں بھی باکثرت دعا کرنا، یہ نہیں کہ آپ صرف اچھے دنوں میں ہی برے دنوں میں ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ امن جب آپ کے حالات اچھے ہیں، عافیت ہے ہر طرف، آپ تب بھی دعا کریں کثرت سے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب پڑھنے والا آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، یعنی دعا میں جب ہم آمین کہیں تو آپ بھی آمین کہو، جو سن سکتے ہیں، جو سن رہے ہیں سامنے بیٹھے۔ پھر جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے ساتھ موافق ہو جائے تو اس کے تمام گزشتہ جو ہے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اپنی نماز میں دعا مانگتے سنا تو اس نے اپنی دعا سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پر درود بھیجا نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جلدی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو پکارا اور اس سے یا کسی اور سے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو شروع میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد جو دل چاہے وہ دعا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا برابر قبول ہوتی رہتی ہے، بشرطیہ یہ کہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور نہ ہی وہ جلدی مچائے۔ عرض کیا گیا کہ اے خدا کے رسول، جلدی مچانا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے کہ میں نے بہت دعا کی اور میں نے بہت دعا کی مگر مجھے وہ دعا قبول ہوتی نظر نہیں آئی، پھر نا امیدی ہونے کے باعث تھک کر بیٹھ گیا اور دعا کرنا چھوڑ دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالیٰ سختی اور مصیبتوں کے وقت اس کی دعا قبول کرے تو اس کو چاہیے کہ آسانی اور سہولت کے وقت بھی اللہ سے بکثرت دعا کیا کرے۔ لہٰذا آج ہمیں اس بات کا علم ہوا ہے کہ دعا مانگنا کتنا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کو کس قدر پسند ہے، اور اس میں جلدی مچانا کتنا برا ہے اور صبر سے کام لینا کتنا اچھا ہے، اور دعا میں آمین کہنا کتنی فضیلت والا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ نماز کے بعد یا عام حالات میں بھی وقت میں بھی ہم دعا کرتے رہیں، یعنی اپنے منہ سے اچھے الفاظ ادا کریں، بری دعا نہ کریں، نہ اپنے لیے نہ اپنے کسی دوست بھائی کے لیے، اور ہر چیز جو آپ کو چاہیے وہ آپ دعا میں مانگ سکتے ہیں، بس شرط یہ کہ وہ بری نہ ہو، جس کا مقصد خراب نہ ہو۔ تو اس ویڈیو کو اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو دلوں میں ظاہر میں چھپی ہوئی نہ چھپی ہوئی جس طرح کی بھی جائز حالات میں یا جائز خواہشات ہیں، دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی وہ قبول و منظور فرمائے، بہتر حالت میں اچھے طریقے سے حق میں بہتر کر کے عطا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز جو ہے وہ ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیزیں بھی عطا کر دے جو ناممکن ہے ہمارے لیے یا حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن وہ حق میں بہتر کر کے عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں نہ ہے، تو اگر وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا کوئی سبب بنا دیں کہ وہ حق میں بہتر بھی ہو جائے اور ہمیں عطا بھی کر دے، ورنہ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرمائے، ہم اس پہ ثابت قدم رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا وہ چیز اگر بالکل بھی حق میں بہتر نہیں ہے تو اس چیز سے، اس دعا سے ہمارا منہ موڑ دے، تو یہ بہت بہترین دعا ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو ہے نا رزق میں پیسے میں برکت عطا فرمائے، جس کو جو چیز چاہیے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔